رواہ البخاری و مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی و برتری اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لائق و زیبا ہے۔ اس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ہم سب کو پیدا کر کے یوں ہی لاچار، بے بس، مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے، خالق کائنات نے ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے دماغ جیسی نعمت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص نبیوں کے امام، رہبر کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اللہ رب العزت سے، اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری زبان سے جو بات نکلے، کتاب و سنت کی بات نکلے، اور سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اس کے بعد تمام سامعین کو، میرے بھائی، بزرگوں، دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان، جس موضوع، جس ٹاپک پہ گفتگو کروں گا وہ ہے حج کی اہمیت و فضیلت۔ ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج بیت اللہ کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو، جو اس کی طرف سفر کرنے کا استطاعت ہو۔ اس پر، جس پر جو استطاعت ہے، جو صاحب مالدار ہے، جو صاحب ثروت ہے، اسے زندگی میں ایک بار حج ضرور کرنی چاہیے۔ سب لوگ وہاں نہیں چلے جاتے ہیں، جسے اللہ توفیق دے وہی خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ بہت ہی عظیم جگہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے بار الہ، میرے مالک، مولا، میرے خالق، ہم سب کو اپنے مقدس گھر کی زیارت کرنے کے توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اسلام، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دو لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ جس کی عبادت کی جائے، نہیں ہے کوئی معبود برحق جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کی،
اس پیشانی کو، اس سر کو، اس جبین نیاز کو اگر کسی کے سامنے خم کرنا چاہیے، کسی کے سامنے جھکانا چاہیے، وہ ایک ایشور ہے، ایک اللہ ہے، اسی کے سامنے یہ سر، یہ پیشانی، یہ جبین نیاز جھکنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے کوئی انسان جھکاتا ہے، وہ انسان اللہ کا نافرمان ہے، وہ انسان کا اللہ کا باغی ہے۔ وہ انسان اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا، توبہ استغفار نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگا، تو اللہ اسے جہنم رسید کر دے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، عبدہ اس کے بندے اور رسول اس کے رسول ہیں۔ اور نمبر 2 نماز قائم کرو، نمبر 3 زکوٰۃ دو، نمبر 4 بیت اللہ کا حج کرو، اور نمبر 5 رمضان المبارک کا مہینہ اگر مل جائے تو پورا مہینہ حج کرو۔ یہ 5 پیلر ہے دین اسلام کی۔ ان 5 کو جو مانتا ہے صحیح معنوں میں وہی مسلمان ہے۔ جو نہیں ان میں سے کسی کو چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، نام کے مسلمان ہے، وہ کام کے مسلمان نہیں ہے، بھلے سے ان کا نام کچھ عبد الرحمن ہو، عبداللہ ہو، عبد الستار، جو بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، جنت کے سوا کوئی نہیں۔ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور کے مطلب بر، یہ بر سے ماخوذ ہے۔ انسان، حج مبرور کا مطلب معنی میننگ یہ ہے کہ انسان حج کرنے جائے تو اللہ کی وہاں نافرمانی نہ کرے، معصیت نہ کرے، وہاں پر سنت کے مطابق حج کرے۔ وہاں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، وہ مسلمان ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، حج اسود کو بوسہ دینے کے لیے دوسرے کو بھگا کر کے اب بوسہ دو، اس چیز شریعت، اللہ کے نبی اس چیز کی تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ آرام سے اگر آپ جگہ مل رہی ہے تو آپ حجر اسود کے سامنے بوسہ دیجئے، اگر نہیں مل رہا ہے تو دور ہی سے اشارہ کر کے بوسہ لے لیجئے۔ ہاں بھیڑ ہے، ازدحام ہے، اور وہاں گھسم گھسا جا کے، یہ ہماری شریعت اس چیز کی تعلیم نہیں دیتی۔ وہاں بھی حج کرنے جا رہے ہیں، وہاں بھی کسی کو آپ تکلیف نہ دیں۔ اور حج مبرور کا مطلب یہ ہے، آپ حج کرنے کے بعد جب آپ اپنے وطن کو واپس لوٹے، اپنے گھر کو واپس آئے، تو زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام، بھلائی کے کام، خیر خواہی کے کام، اچھے اچھے کام کرے، برائی چھوڑ دیں، معصیت چھوڑ دیں، نافرمانی چھوڑ دیں، چغلی، غیبت، حسد، تکبر، کینہ، کپٹ، یہ گانا، یہ فلم، یہ ٹی وی، یہ بیوی، یہ کیا ہے؟ حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ آپ حج کر لیے، آپ حاجی صاحب ہو گئے، اب گناہوں کو ترک کر دیں، اب دنیا داری ختم کر دیے، اب زیادہ سے زیادہ اچھائی کے کام کیجئے، بلائی کے کام کیجئے۔ آپ حاجی صاحب ہو گئے، اب حاجی صاحب حج کر کے آتے ہیں اور یہاں نہ جانے دنیا کی خرافات کرتے ہیں، اس سے حج مبرور آپ کا ہوا نہیں۔ حج مبرور کا مطلب یہ ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس لیے اس دنیا سے سب کو مرنا ہے، جو پیدا ہوا ہے چاہے جاندار ہو نہ جان ہو، سب کو مرنا ہے، اور وہاں منٹ تو چھوڑیے، سیکنڈ کا حساب اللہ لے گا، سیکنڈ کا حساب لے گا۔ اس لیے جو ہمارے بھائی، جو ہمارے چاچا لوگ حج کر لیے، دنیا داری میں نہ پڑے، زیادہ سے زیادہ نیکی میں لگ جائیں، اچھائی میں لگ جائیں، خیر خواہی میں لگ جائیں۔ ہماری جو ماں اور بہنیں بھی حج کر لیے، اسے بھی چاہیے کہ دنیا کی خرافات کو چھوڑ دے، جو نیکی کے کام ہے، بلائی کے کام ہے، اچھائی کام ہے، وہ انجام دے، برائی کو سائڈ میں کر دے۔
مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان خطاب کر رہے تھے، غور سے سنیے گا، صحابہ کے کرام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے۔ اللہ کے نے فرمایا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے لہذا تم حج کرو، اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے لہذا تم حج کرو۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر کہا اللہ کے نبی کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا وہ سائل کہاں ہے، وہ آدمی کہاں ہے جو یہ سوال کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کر دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، تم اس کی استطاعت نہ رکھتے، تم اس کی طاقت نہ رکھتے، اس لیے جو بتایا جائے اتنے ہی پر عمل کرو، بیجا سوال مت کرو، سوال سے بچو، جو میں کہتا ہوں وہی کرو، زیادہ سوال مت کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سوال کرنے والے ہوتے ہیں، اب بہت سارے مفتی بھی گوگل مفتی بھی گھومتے ہیں، کچھ جانتے نہیں فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ فتویٰ دینا سب کی کام نہیں ہے، سب کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اہل علم کا کام ہے فتویٰ دینا، جس کے پاس کتاب و سنت کے گہری علم ہو اس کا کام ہے فتویٰ دینا، سب نہیں فتویٰ دے سکتے ہیں۔ اے بھائی بزرگ دوستو، حج فرضیت حج کی 5 شرطیں ہیں، فرضیت حج کی 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، آدمی مسلمان ہو، آدمی مسلمان ہو، اسلام کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل کیا گیا ہو، اس لیے مسلمان ہی حج کر سکتا ہے۔ پہلے خانہ کعبہ کا حج طواف کافر لوگ بھی کرتے تھے، غیر مسلم لوگ بھی کرتے تھے، اور کافر لوگ خانہ کعبہ کی طواف کرتے تھے، وہ حج کرتے تھے، اور کپڑے اتار کر کے وہ یہ سمجھتے تھے اس کپڑے میں ہم گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، لہٰذا وہ کپڑے اتار کر کے خانہ کعبہ کی طواف کرتے تھے، وہ حج کرتے تھے۔ کافر لوگ بھی حج کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں، تو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو بھیجا، صحابہ کرام کو بھیجا حج کے لیے۔ اس کے بعد سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر حج کرنے گئے۔ 1,24,000 صحابہ اکرام تھے سن 10 ہجری میں، آپ نے حج کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 3 عمرے کیے، اور حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں حج کیے، آخری ایام میں آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کیے، آخری ایام میں آپ حج کیے سن 10 ہجری میں، اور میدان عرفہ میں آپ نے خطاب کیا، کیا کہا ہے میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب و سنتی، اور میری سنت یعنی حدیث، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اس پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بات تھی، یہ اشارہ تھی
کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور اسی عرفہ کے میدان میں یہ آیت نازل ہوگی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک یہودی نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی ہم لوگوں کے اوپر تو اس دن ہم تہوار مناتے، عید کے دن مناتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت کس دن نازل ہوا مجھے معلوم ہے، یہ عرفہ کے میدان میں جب آپ وقوف عرفہ کر رہے تھے تو عرفہ کے میدان میں آیت نازل ہوئی، اس دن دین مکمل ہو گیا۔ یہ آیت نے یہ پیشن گوئی دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر دیے، اور آپ نے عرفہ کے میدان میں زوردار آپ نے خطاب کیا، صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ کیا میں اللہ کا دین پہنچا دیا؟ اے میرے صحابہ میں اللہ کا دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے دین آپ نے ہو بہو جس طرح اللہ نے بتلایا آپ نے پہنچا دی۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی کی، اللہ گواہ رہ، اللہ گواہ رہ۔ آپ حج کر کے آئے، اس کے بعد ربیع الاول کو آپ کی دنیا سے وفات کر گئے، دنیا سے کوچ آخرت کی طرف چلے گئے۔ آپ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، حج یہ عظیم عبادت ہے۔ تمہیں عرض کر رہا تھا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کافر حج کر سکتا ہے، کافر حج کر سکتا ہے، لیکن اس کا حج یہ کافی نہیں ہوگا۔ استطاعت ہونے کے باوجود اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اگر وہ مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، تو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اسی طرح 5 شرطوں میں ایک شرط، دوسرا شرط ہے کہ آدمی مرفول قلب نہ ہو، یعنی مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، دماغ صحیح سالم ہو۔ اگر دماغ صحیح سالم ہے وہی حج کر سکتا ہے، مجنون دیوانہ حج نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح آدمی بلوغت بالغ بچہ حج کر سکتا ہے، بالغ بچہ حج کر سکتا ہے، استطاعت ہو، اور بالغ بچہ ہو، بڑا بچہ ہو، وہ حج کر سکتا ہے، چھوٹا بچہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک عورت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک عورت نے اپنا بچہ وہ بلند کیا اور کہا اے اللہ کے نبی کیا یہ بچہ حج کر سکتا ہے؟ امام کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ حج کر سکتا ہے اور تمہیں بھی اجر ملے گا، رواہ مسلم۔ لیکن یہ بچہ استطاعت ہونے کے بعد، جب بڑا ہو جائے گا، جب صاحب استطاعت ہوگا تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ تو چھوٹا بچہ حج کر سکتا ہے، لیکن جب وہ مالدار ہو جائے گا، صاحب استطاعت ہو جائے گا، تو دوبارہ اسے خانہ کعبہ کا حج کرنا پڑے گا۔ نمبر 4 آزادی۔ پہلے کے دور میں غلام تھے، غلام حج کر سکتا ہے لیکن اس کا حج کفایت نہیں کرے گا۔ جب آزاد ہو جائے گا، اپنے آقا سے آزاد ہو جائے گا، جب صاحب استطاعت ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اسی طرح استطاعت، آدمی کے پاس مال ہو لیکن آدمی بیمار ہو، تو استطاعت کا مطلب مالدار بھی آدمی ہو، صاحب استطاعت ہو اور صحیح سالم ہو، بیمار نہ ہو، اس کے پاس سواری کا کرایہ ادا کرنے کا خرچ ہو، تب وہ حج کر سکتا ہے۔ یہ 5 شرطیں ہیں، 5 شرطیں اگر پائی جائے تب انسان حج کر سکتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خثعم قبیلے کی ایک عورت، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ بوڑھا ہے، کمزور ہے، سواری پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے کہا ہاں تم اس کی طرف سے حج کر لو، رواہ البخاری۔ آپ سے پوچھا گیا کہ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، آدمی استطاعت ہو، اس کے پاس پیسے ہو اور سواری کا کرایہ ادا کرنے کی طاقت ہو، وہ آدمی حج کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک عورت حج کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی لبیک ان شبرمہ، لبیک ان شبرمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے شبرمہ کون ہے؟
کہا میرے رشتہ دار ہیں، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے۔ کہا تم نے حج پہلے کی؟ کہا میں نے حج نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا پہلے اپنی طرف سے حج کرو، پھر شبرما کی طرف سے حج کرو۔ تو حج بدل کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے لیے حج کر رہا ہے، مثال کے طور پر عبداللہ بیمار ہے لیکن وہ حج کرنا چاہتا ہے، حج کی تمنا رکھتا ہے، تو کسی عبد الرحمن کو حج کرنے بھیج رہا اپنے حج بدل، تو عبد الرحمن کو چاہیے وہ پہلے حج کر چکا ہو تب عبداللہ کے لیے حج کر سکتا ہے، سمجھے؟ حج بدل کا مطلب جس کے آپ حج کرنے جا رہے ہیں جس کے نام سے، تو پہلے حج کر لیجئے تب آپ اس کے نام سے حج کر سکتے، ورنہ نہیں۔ حج بدل کا مطلب یہ ہے۔ اور آدمی پر جب فرض حج ہو جائے تو ٹالنا نہیں چاہیے، ارے اگلے سال حج کر لیں گے، ابھی ایک مکان بنانا باقی ہے فلاں بیٹے کے لیے، پہلی فرصت میں آپ حج کر لیجئے۔ اگلے سال کو آپ نے دیکھا ہے کیا؟ ایک گھنٹے کی ایک سیکنڈ کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، آدمی گھر سے نکلا بس مر گیا۔ تو آدمی کیا پر اگر حج فرض ہو جائے، مالدار ہو گیا ہے، تو پہلی فرصت میں اسے حج کر لینی چاہیے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اسلام کی محبت، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دیا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے نبی آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کی ہاتھ پر میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہ جو میں پہلے گناہ کیا ہوں کیا وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله، رواه مسلم۔ اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور حج پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حج پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی بیت اللہ کا ارادہ کر کے گھر سے قصد کر کے ارادہ کر کے نکلتا ہے تو اس کی سواری کے ہر قدم پر ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آ کر عرفہ کے دن آسمان دنیا میں آ کر حجاج کرام کے سامنے، فرشتوں کے سامنے اور حجاج کرام کے سامنے فخر کرتے ہیں، اے فرشتے یہ دیکھو دور دراز سفر کر کے، دور دراز ملک سے سفر کر کے میرے پاس آئے ہیں، اے فرشتے یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی تمنا کہ یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، یہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہیں مجھے نہیں دیکھا ہے، اگر مجھے دیکھ لیتے تو ان کی حالت کیا ہوتی، ان کی کیفیت کیا ہوتی۔ فرشتے یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی تمنائیں کیا ہے؟ ان کی آرزو کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتے گواہ رہو میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ اور پھر اگر تہ ریت کے ذرات کے برابر، دنیا کے ایام کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور جمرات کو کنکریاں جب مارتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارا اجر محفوظ کر لیتا ہے۔ اور جب تم بال منڈواتے ہو تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور جب تم طواف کرتے ہو تو گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتے ہو جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک و صاف پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ایک حاجی جب گناہ کر لیتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبدا من النار من یوم عرفۃ وانه یدنو ثم یباہی ہؤلاء ما اراد ہؤلاء، رواه مسلم۔ کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی
اب بہت سارے بندوں کو، بہت سارے حاجیوں کو گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے، بہت سارے حاجی گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ صرف حاجیوں کے نہیں، اہل علم لکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سب سے زیادہ گناہ سے دھلے جاتے ہیں، گناہ سے پاک کیے جاتے ہیں، جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آ کر کہتے ہیں ما اراد ہؤلاء، یہ فرشتے یہ کیا چاہتے ہیں لوگ، ان کو میں معاف کر دیا۔ عرفہ کا دن یہ عظیم دن ہے، حج کے لیے یہ عظیم دن ہے۔ باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن وقت ختم ہونے کو تیار ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ مناسک حج کے بارے میں کچھ بتا دوں۔ حج کا پیغام شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے۔ حج 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ہوتی ہے۔ حج 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ہوتی ہے۔ مناسک حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے۔ 8 ذی الحجہ سے حجاج کرام مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ کیا مطلب؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اس کا مطلب یہ ہے لا شریک، تیرا کوئی شریک نہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو ہے مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کر حاجی لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا کے میدان میں تشریف لاتے ہیں اور مینا کے میدان میں ٹھہرتے ہیں۔ ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت والی نماز قصر کر کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھتے غور سے سنیے گا۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر نماز پڑھ کے طلوع آفتاب کے بعد 9 ذی الحجہ کو روانہ ہوتے میدان عرفات کی طرف۔ جو مینا اور عرفات 9 سے 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 9 سے 10 کلومیٹر عرفات کی طرف۔ 9 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے طلوع آفتاب کے بعد نکل جاتے ہیں عرفات کی طرف۔ عرفات میں جاتے ہیں، وہاں امام کا خطبہ سنتے ہیں۔ خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر جمع بین الصلاتین پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 11:30 یا 12 بجے کے وقت نماز ہو جاتی ہے، 11:30 یا 12 بجے تک نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حجاج کرام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حجاج کرام اپنی زندگی کی اتنی طویل دعائیں کبھی نہیں کی ہوگی جو عرفہ کے میدان میں کرتے ہیں۔ اتنی طویل دعائیں کرتے ہیں، اپنی زندگی کے ہر تمنا، ہر آرزو، ہر خواہش اس دن مانگتے ہیں۔ جو 12 بجے سے جو ہاتھ اٹھاتے حجاج کرام مغرب تک دعا کرتے ہیں، گریہ جاری، انکساری، رونا، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑاتے ہیں۔ 12-1 بجے سے دعا کرتے ہیں، مغرب تک دعا کرتے ہیں۔ اور پھر دعا کے بعد مغرب سے پہلے لوٹ جاتے مزدلفہ کی طرف۔ مزدلفہ میں مغرب و عشاء جب نماز پڑھتے بعد جمع بین صلاتین عشاء نماز پڑھتے ہیں مغرب و عشاء مزدلفہ میں۔ اس کے بعد تمام حجاج کرام سو جاتے ہیں مزدلفہ کے میدان میں۔ دنیا کے امیر سے امیر، بادشاہ سے بادشاہ، جو بہترین گدے پہ سونے والا ہو، اے سی میں سونے والا ہو، وہاں میدان میں سونا پڑے گا۔ دنیا سے امیر بادشاہ جو حج کرنے گیا ہو وہاں میدان میں سونا پڑے گا۔ آسمان کی چھت ہوگی، زمین کا فرش ہوگا، وہاں سونا پڑے گا۔ اگر آپ دیکھیں گے وہ میدان عرفات کی نظر اٹھا کر کے تو لگتا ہے کہ تا حد نگاہ ایک سفید چادر بچھا دی گئی ہو، اللہ اکبر۔ اس کے بعد حاجی لوگ صبح بیدار ہوتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں عرفہ کے میدان میں، اور اس کے بعد ذکر و اذکار کرتے ہیں مشعر الحرام، فذکروا اللہ عند مشعر الحرام، اللہ فرماتے ہیں ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اور عین طلوع آفتاب سے پہلے وہ نکل جاتے ہیں میدان مینا کی طرف۔ راستے میں کنکریاں چن لیتے ہیں اور جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے ہیں، راستے میں کنکریاں چن لیتے ہیں۔ اور مینا میں 10، 11، 12، 13 4 دن ٹھہرنا ہے۔ اس کے بعد مینا لوٹ جاتے ہیں اور 10 اس دن قربانی کرتے ہیں، ٹوکن مل ہی جاتا ہے، بال کٹواتے ہیں۔ اس کے بعد پھر
خانہ کعبہ کی طرف طواف زیارت، جس کو بولتے طواف افاضہ کرتے ہیں، زیارت، اتنی بھیڑ اس دن خانہ کعبہ کی زیارت اتنی بھیڑ ہوتی ہے، تو اگر کوئی آدمی اس دن نہ کر پائے تو بعد میں بھی 11 کو کر لے، 11 تاریخ کو کر لے، عربی کی 11 تاریخ کر لے۔ اگر 10 تاریخ کو طواف نہیں کر پاتا ہے، طواف زیارت نہیں کر پاتا ہے، تو 11 کو کر لے، بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو طواف زیارت کر کے اس رات کو مینا میں رات گزارنی واجب ہے۔ آپ کو طواف کر کے، طواف زیارت کر کے آپ کو واپس لوٹنا مینا میں، اور مینا میں رات گزارنی واجب ہے، بھلے آپ آدھی رات آؤ لیکن آنا پڑے گا۔ پھر 11 12 13 دن یہاں مینا میں آپ کو رہنا ہے، اور ہر روز زوال شمس کے بعد 7 کنکریاں مارنا، ہر روز زوال شمس کے بعد 7 کنکریاں مارنا ہے۔ یہ ہے حج کے رکن، مناسک کی حج یہ ہے۔ اس کو 8 سے لے کر 5 دن مینا میں گزارنا ہے، 1 دن عرفہ میں اور 1 رات مزدلفہ میں، یہ 5-6 دن حج ہوتا ہے۔ میرے بھائی وقت ختم ہو چکا ہے، بہت تفصیلی گفتگو ہے، اس لیے ہر آدمی کو یہ تمنا ہونی چاہیے، یہ آرزو ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ زندگی میں کم سے کم عمرہ تو کرنی چاہیے، اس خانہ کعبہ کو زیارت کرنی چاہیے۔ دیکھیے وہ عظیم جگہ، ہر آدمی کو تمنا کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کیجیے کہ بار الہ ہم لوگوں کے دل میں اور ہم لوگوں کی کمائی میں برکت دے دے، تاکہ اللہ تیرے گھر خانہ کعبہ کے ہم لوگ زیارت کریں۔ آمین۔ الہ العالمین جو بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین جو قرض دار ہے اسے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ اسے تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔